قرآن میں نہیں ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، یہ تو ہے ہی نہیں، 30 پاروں میں نہیں ہے۔ میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہو گیا، میں نے کہا تھا دکھاؤں گا، جب انہوں نے کہا دکھا تو میرے پسینے چھوٹنے لگ گئے۔ جھوٹے آدمی کے پسینے نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ تو میں نے کہا مولانا یہ ہم پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، پر قرآن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں دکھا دے۔ پیغمبر نے فرمایا ہو بھئی سارے تسی پڑھو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ دیکھو بھائی بات سنو، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا یہ آپ کے نعرے پر، اس لیے کہ پھر ہمیں تبلیغ کون کرنے دے گا؟ دشمن اور بہت زیادہ ہے۔ بے شک یقین جانے کہ میں ان کو بھی کافر سمجھتا ہوں، مانتا بھی ہوں، کیونکہ وہ ابو بکر عمر عثمان کی وجہ سے نہیں، وہ تو تحریف قرآن کی وجہ سے، کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتا، موجودہ قرآن کو نہیں مانتا۔ اس لیے جو قرآن کا ایک حرف نہ مانے وہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں۔ تو جو سارے قرآن کو نہ مانے، تو لہذا یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، وہ کافروں کا بھی بڑا کافر ہے۔ بہرحال آپ نہ کہیں، جب اللہ نے ان کو لکھ دیا ہے کافر۔ قرآن کا منکر جو ہے وہ کون ہے؟ قرآن کا منکر کون ہے؟ کافر ہے۔ لہذا کوئی بھی ہو، شیعہ کا کیا مطلب، جو بھی ہو، جو بھی اللہ کی کتاب کا منکر ہے وہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہیے کون ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ اور پہلے علی ولی اللہ دا مناظرہ تو سن لو بھئی، جد علی ولی اللہ ثابت نہیں ہویا تے مسلمان کدو ثابت ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو ثابت نہیں ہو سکتا۔ میں نے 27 سال شیعوں کا امامت کی کرائی ہے، 27 سال، 1-2 دن تو نہیں۔ فخر امام میرا مقتدی، آبدہ بی بی میری مقتدی، شاہ جیونے والے مقتدی، مخدوم ناصر الدین شاہ میرے مقتدی، علی رضا مقتدی، محمد رضا مقتدی، 7 گاؤں ہیں پیر محل کے، وہ 7 کے 7 گاؤں جو ہیں وہ میرے مقتدی۔ اور میں نے 500 جنازے بھی پڑھائے ہیں، اور 1100 نکاح بھی پڑھائے ہیں۔ کیونکہ میں حق کی بات کر رہا ہوں، سچ کی بات کر رہا ہوں، اور عین الیقین کی بات کر رہا ہوں۔ سنیں، مولوی اسماعیل مجھے ملا بس میں، اس وقت وہ زندہ تھا، مناظرہ ہے، بہت بڑا مناظر تھا۔ اس نے کہا مولانا محسن رضا چنگی گل ہے، تم علی نو چھڈ کے صدیق نو مننے۔ میں کہا حوصلہ کر، میں علی نو نہیں چھڈیا، صدیق سچے نو منیا نا، اور سچے نو منیا نا، اودے منہ تو نکل گیا صدیق۔ میں کہا سچے نو منیا نا، ہاں وہ کنو منیا؟ سچے نو منیا۔ اور خدا دے بندے، میں کہا مجھے 2-3 سال ہوئے، میں حج پہ گیا، 6 اور 7 گیا، 2006 میں گیا اور 7 کو واپس آیا۔ وہاں سپاہی صحابہ نے میری 6 تقریر کروائی، مکے اور مدینے میں۔ اللہ گواہ ہے، مکے والے بھی سپاہی صحابہ والے اور مدینے والے بھی سپاہی صحابہ والے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہے، ہاتھ کھڑے کر کے کہے، خدا کی قسم 6 تقریریں
اگر آپ پوچھ لیں مکے والوں سے کہ محسن رضا کی تقریر وہاں کوئی ابیات کا آدمی ہو تو پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جبل ہندی اور جبل سوڈان ان دونوں پر میری تقریریں ہوئی. اور مدینہ منورہ میں قاری رمضان نے اپنی کوٹھی میں اندر استائے خانے میں میری تقریر کروائی. مدینہ منورہ کے سارے سپاہ صحابہ والے حاضر ہوئے اور انہوں نے شان صحابہ میری زبان سے سنی. اور پھر میں نے ان کو بھی کہا اور آپ کو بھی کہا. میں جب مدینہ روضہ رسول پر گیا تو ایک حدیث لکھی میں نے دیکھی روضہ رسول پر, اور میں اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں جو میں چھوڑ کر آیا ہوں, اگر ہیں تو میرے بھائی. میں نے کہا اس روضہ رسول پر حدیث یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جہاں کا رہنے والا کہیں کا بھی رہنے والا اگر وہ میری روزے کی زیارت کرے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں, واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں. تو میں نے کہا وہ سپاہ صحابہ والو, سپاہ صحابہ کے بن کرو, یاد رکھو یہ بات کہ جو دوسرا کوئی یہاں سے پاکستان سے انڈیا سے یورپ سے کوئی آدمی اگر حج کرنے روزہ رسول پر جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں جو ایک دفعہ زیارت کے لیے آئے. میں نے کہا جن کو 1400 سال ہو گئے حضور کے ساتھ پڑے ہیں ان کے متعلق کیا آگا. وہ 1400 سال جو حضور کے ساتھ ہیں ان کی ابھی تک شفاعت نہیں ہوئی. ملک مینو آخن لگا محسن رضا تو 12 نو چھڈ کے 12 اماماں نو چھڈ دتا ہی تے کنوں تو منیا؟ میں کہ میں انہوں منیا جڑا 12 دا امام ہے. ہائے 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 ہائے. میں انہوں نے منیا ہے جڑے 12 دا بھی امام ہے, 12 دا بھی امام ہے. آخو کیویں؟ میں کہ اپنی کتاب پڑھ, کتاباں تیریاں روانیاں میریاں, کتاباں تیریاں روانیاں میریاں. پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بخاری شریف اس واسطے سنی نو پک ہو جاوے. بلال یوزنہ بالصلاۃ فقال ابرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی روایت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مرد وقت وچ حضرت بلال آئے, فرمایا یا رسول اللہ نماز اثر دا ٹائم ہو گیا ہے تے نماز پڑھاؤ. حضور نے فرمایا ابو بکر نو آکھو کہ لوگاں نو نماز پڑھاوے. بھائیا یہ تا سنیاں دی کتاب بخاری ہے, میرے مارکے دی کتاب ہے جدا نام ہے احتجاج تبرسی, ابھی طالب تبرسی, صفحہ 307 لکھتے ہیں ثم قام وتحیہ للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابو بکر. حضرت علی اٹھے وضو کیتا تے مسجد جا کے ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی.